تو اللہ کا نام وہ جو رب نے بتایا ہو، جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ اللہ کے وہ نام جو بندے کے نہیں ہو سکتے، بعض نام ہیں بندے کے اور اللہ کے ہو سکتے ہیں، جیسے سمیع بصیر ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ خالق بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رازق بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، گاڈ کیا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے یہ اللہ کا نام ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، یہ تو ہماری تو رب سے ملاقات نہیں ہے، تو وہی بتائے گا کہ میرے کون سے نام ہیں، اس کے بتانے سے ہی ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ بندہ رب کا نام نہیں رکھ سکتا۔ کیا آپ اپنے ابے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو اپنے رب کا کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو لوگوں نے رب کے نام بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال مبارکہ سے اللہ کے نام نکالے ہوئے ہیں۔ یہ جو نام قرآن کے شروع میں لکھے رہتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت میں ہیں، اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، بلکہ راوی نے محنت کر کے ادھر ادھر سے تلاش کیے ہیں، یہ اس کے اپنے تلاش کردہ ہیں۔ اس لیے ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، جیسے ستار ہے، جیسے رشید ہے، اور بھی ہیں۔ تو اللہ کا نام وہ جو رب نے بتایا ہو، جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کا مطلب کسی اور زبان میں بنا کر وہ رب کا نام قرار دے دینا اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارنا، یہ بھی جائز نہیں۔ مثلا الملک، المالک، الملیک اللہ کا نام ہے، عند ملیک مقتدر، مالک یوم الدین۔ اس معنی میں فارسی میں لفظ آتا ہے خدا۔ اب کو کہے یا خدا، یا خداوند کریم، یا خدا، تو یہ غلط ہے۔ یہ خدا کو پکار رہا ہے جو کہ پارسیوں کا دیوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارو جو اچھے اچھے ہیں، جو میں نے بتائے ہیں، اور یہ نام اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑنا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا نام ہے المجید، بندے کا نام عبد المجید، اور اس کو بگاڑ کر جیدی، جیدہ، ماجا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بگاڑ رہا ہے، بندے کا نہیں بگاڑ رہا۔ اسی طریقے سے اللہ کے وہ نام جو بندے کے نہیں ہو سکتے، بعض نام ہیں بندے کے اور اللہ کے ہو سکتے ہیں، جیسے سمیع بصیر ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ رؤوف الرحیم بندہ بھی ہے، رب بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو العزیز کہتے تھے، اذ قالت امرأۃ العزیز۔ تو اللہ بھی العزیز ہے، وہ بھی العزیز تھا۔ لیکن بعض نام ایسے ہیں جو صرف رب کے ہو سکتے ہیں، بندے کے نہیں ہو سکتے، جیسے الصمد،
جیسے اللہ، لفظ اللہ بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ خالق بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رازق بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسے نام جو صرف رب کے ہو سکتے ہیں وہ بندے کے نام رکھنا یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ نام جو صرف رب کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ عبد لگا کر بندے کا نام رکھنا تو جائز ہے، لیکن پھر عبد ہٹا کر اس کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ عبد السمیع کو کوئی سمیع بولے تو جائز ہے، کیونکہ یہ نام بندے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عبد الصمد کو صمد بولے تو جائز نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن کو رحمان بول کر پکارے تو یہ حرام ہے۔ وہ ایک ہوتا تھا اس کو رحمان ملک کہتے تھے، غلط ہے، عبد الرحمن کہو۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ، اس کا بیان انگلش اخبار میں چھپے تو کہتے ہیں الہی سیز۔ کیا مطلب؟ میرے رب نے یہ فرمایا، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں۔ پرویز الہی کو الہی بنا دینا، عبد الرحمن کو رحمان بنا دینا، نعوذ باللہ، یہ سب الحاد کی شکلیں ہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، گاڈ کیا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے یہ اللہ کا نام ہے؟ یہ رب کا نام نہیں ہے۔ رام رام کرنا یہ رب کا نام نہیں ہے۔ خدا خدا، یزداں، یزداں یہ فارسیوں کا رب ہے، میرا رب نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم میرا رب نہیں ہے یزداں، میرے رب کا نام یہ نہیں ہے۔ پھر یزداں رب کو بنا کر پھر اس کے نام سے یزدانی بنا دینا، یہ سب عقیدے کے مسائل ہیں، جائز نہیں، قطعی طور پر جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جو رب نے اپنا نام نہیں بتایا وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ناچیز بندہ اپنے رب کے نام رکھے۔ بندے کی کوئی ہمت نہیں کہ اپنے رب کے نام رکھے۔ رب کے نام وہ جو اللہ نے رکھے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو جو رب کے ثابت شدہ نام ہیں صرف ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو تو تمہاری پکار سنے گا۔ اور جتنے نام ہیں یہ اللہ کے اوصاف ہیں، ان کے اندر صفات ہیں۔ بصیر ہے تو بصارت ہے، رحیم ہے تو رحمت ہے، قدیر ہے تو قدرت ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی دعا کرنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے رب کی رحمت چاہیے، قدرت چاہیے، پکڑ چاہیے، کیا چاہیے؟ اگر مجھے دشمن سے ڈر آتا ہے تو مجھے رب کی پکڑ چاہیے کہ اللہ، میں کہوں یا اللہ تو بڑا پکڑنے والا ہے، اس کو پکڑ لے۔ اگر مجھے دشمن کے مقابلے میں قدرت چاہیے، طاقت چاہیے تو قوی اور قدیر کا واسطہ دوں۔ اگر مجھے گناہوں کی معافی چاہیے تو غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ دوں۔ تو جو میری حاجت سے موافق نام ہیں ان کا واسطہ دے کر رب ذوالجلال کو پکارو، اللہ تبارک و تعالی ہماری پکار کو سنے گا۔ اور اس کی قبولیت کی شکلیں ہیں 3 انشاءاللہ عرض کروں گا، اور کچھ نام اللہ تعالیٰ کے وہ اسم اعظم ہیں وہ بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔